السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحی ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس کی تلاوت کرنا ہم سیکھیں گے۔ پہلے ہم قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، ساتھ ہی اردو میں ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ پلیز لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ میری آواز کو مضبوط کر سکیں۔ پارٹیسپیٹ کیا کیجیے، حصہ لیا کیجیے، اپنی طرف سے جو آپ کوشش کر سکتے ہیں ضرور کیا کیجیے اس کنٹینٹ کو پھیلانے میں اور میری آواز کو مضبوط کرنے میں، کیونکہ میرا مقصد لائیو آنے کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بہن بھائی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ان کی ہیلپ کی جائے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگی؟ اپنی طرف سے تو میں جو کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں، وہ ایسے ممکن ہوگا جب آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اختر جزاک اللہ خیر، آپ نے ٹیم جوائن کی۔ ٹک ٹاک پر باقی بہن بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ بھی ضرور ٹیم جوائن کریں، اور جو یوٹیوب پر بہن بھائی آ رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو ممبرشپ لیا کیجئے، اور اس کے لیے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آیا نمبر 4 تک پڑھا تھا، اب انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس، یہ جو ہا ہے اس کو ہم نے گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، ہا نہیں پڑھنا اور خا بھی نہیں ادا ہوگا، بلکہ اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ہا۔ هو الذی، زال زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی تو زال کی آواز پیدا ہوگی، اور ہماری زبان کا جو آگے والا حصہ ہے وہ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے ساتھ لگے گا۔ نرم آواز ہے، تیز آواز نہیں ہے، تو کیسے پڑھا گیا؟ هو الذی جعل الشمس، لام کو ہم نے شین کے ساتھ ملایا، جعل الشمس، الف اور لام دونوں نہیں پڑھے گے کیونکہ شین حروف شمسی میں سے ہے، اور جب بھی حروف شمسی سے پہلے الف اور لام 2 حروف اکٹھے آئیں تو یہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب شمسی حروف بھی 14 ہیں اور قمری حروف بھی 14۔ اب شمسی حروف سے پہلے الف اور لام آتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ ایک سمپل سی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت ہے بھی نہیں، یہاں نہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہ لام کے اوپر، تو یہ دونوں پڑھے بھی نہیں جا رہے۔ ہم نے لام کو شین سے ملانا ہے اسٹرانگلی، جعل الشمس۔ ضاد کی آواز کو موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آپ کی زبان کی جو سائیڈ ہے، کروٹ ہے، وہ اوپر والے سائیڈ کے دانتوں کو ہی لگے گی، اوپر جو داڑیں ہوتی ہیں نا وہاں لگے گی۔ ضیاء
वल या के ऊपर ये जो मद है मद मुत्तसिल कहलाती है। मद मुत्तसिल को 5 हरकात की मिकदार लंबा किया जाएगा और इसकी जो पहचान है वो ये आइन जैसा हमज़ा है। ये मद और ये आइन जैसा हमज़ा दोनों साथ साथ आएंगे, दोनों एक ही लफ्ज़ का हिस्सा होंगे। जहाँ मद है उसके फ़ौरन बाद ये आइन जैसा हमज़ा होगा। ये नहीं होगा कि अगर या के ऊपर मद आ रही है इसके बाद कोई और 1-2 लेटर होते और फिर हमज़ा आता तो हम समझते कि ये दोनों एक ही हरफ के अंदर हैं, एक ही लफ्ज़ के अंदर हैं। नहीं, साथ होना, जुड़ा होना। मुत्तसिल का मतलब है साथ साथ होना, करीब करीब होना। मद मुत्तसिल यानी मद और ये आइन जैसा हमज़ा दोनों पास पास हैं। तो इसको कितना लंबा करेंगे? 5 हरकात की मिकदार। किसको लंबा किया गया? या को। या के ऊपर मद आ रही है ना। फिर उसके बाद देखिए हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे वाव मुशद्दद आ गई तो हमने हमज़ा को वाव से मिलाना है। दिया अन्न नहीं पढ़ा गया, अन्न हमज़ा 2 ज़बर अन्न ये नहीं पढ़ना, बल्कि हमज़ा को वाव से मिलाएंगे। यरमलून का इदगाम है, साथ गुन्ना करना है। कैसे? दुया वल क़मरा। अब यहाँ देखें वल क़मरा लाम पढ़ी जा रही है। गौर कीजिए, यहाँ आया था अलिफ और लाम तो नहीं पढ़ा गया था, यहाँ अलिफ और लाम आए तो लाम की आवाज़ पढ़ी गई, अलिफ खामोश हुआ। क्यों? काफ हरूफे कमरी में से है। अब देखें लाम के ऊपर जज़्म है तो साकिन फॉर्म में लाम पढ़ी भी जाएगी। अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं, अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। वल क़मरा नूरन व क़द्दरहू। यहाँ भी देखें हमने नूरन पढ़ा, नूरन नहीं पढ़ा। इसकी क्या वजह है? ये भी यरमलून का इदगाम है। यरमलून का इदगाम यानी नून साकिन का इदगाम कहाँ किया जाएगा? जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से, जो ये अभी मैंने आपके सामने स्टिकर रखा ना, इसके ऊपर ये जो लिखे हुए हैं या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ये 6 हरूफ हैं। इन हरूफ से मिलकर जो लफ्ज़ बनता है वो है यरमलून, इसीलिए इसको इदगाम यरमलून भी कहा जाता है। बेसिकली ये नून साकिन के इदगाम के हरूफ हैं। अच्छा, इनके ऊपर कहीं पर भी ये आ जाए तो इदगाम ही होगा? नहीं, जब ये नून साकिन या तनवीन के बाद हैं। शर्तें याद रखा करें। वैसे तो ये हरूफ बड़े सारी जगहों पर इस्तेमाल होंगे ना, सब जगहों पर तो हमने नहीं इदगाम करना। इदगाम कब होगा? जब ये नून साकिन या तनवीन के बाद आए। नून साकिन क्या है? जब नून के ऊपर जज़्म होगी, सुकून होगा तो उसको नून साकिन कहा जाता है। और तनवीन क्या है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अभी यहाँ हमज़ा के ऊपर भी 2 ज़बर, आगे वाव मुशद्दद, वाव इन हरूफ में शामिल। रा के ऊपर भी 2 ज़बर और आगे वाव, वाव इधर है इन हरूफ में। तो दोनों पर हमने करना है इदगाम। इदगाम करते हुए नून की आवाज़ मर्ज हो जाएगी मुशद्दद हरफ के अंदर। कौन सा नून? तनवीन की जो नून है। जब हम पढ़ते हैं हमज़ा 2 ज़बर अन, रा 2 ज़बर रन, नून की आवाज़ सुनाई देती है ना, वो नून की आवाज़ अब वाव के अंदर ही यहाँ मर्ज हो जाएगी, नून सुनाई नहीं देगा। दूसरी बात, गुन्ना करना है। कहाँ कहाँ गुन्ना करना है? या के ऊपर, मीम, लाम, या, मीम, वाव और नून, ये 4 हरूफ हैं जिनके ऊपर इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे। रा और लाम के ऊपर इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करना। तो यहाँ पढ़ेंगे दुया वल क़मरा नूरन व क़द्दरहू मनाज़िला लितअलमू। लितअला, ता को आइन से मिलाना है। साथ साथ पढ़ा कीजिए। मैं एक एक लफ्ज़ को काफ़ी टाइम लगाती हूँ ताकि आप भी साथ इसको दोहराएं। लितअलमू, बहुत से लोग इसको पढ़ेंगे लितअलमू, तो वो फिर हमज़ा साकिन की आवाज़ बन जाएगी जब झटका दिया जाएगा। आइन साकिन को पढ़ते हुए झटका नहीं देना।
لہر کی طرح ایسے اسموتھ آواز جائے گی گلے میں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. با پر کلکلا. با کے اوپر زبر ہے لیکن اوپر یہ آپ کو چھوٹا سا طا نظر آ رہا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے. جب ہم وقف کریں گے تو با کو ساکن پڑھیں گے، جب ساکن پڑھیں گے تو قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیا ہے؟ آواز کو ہلانا قلقلہ ہے. ہلتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہا جاتا ہے. کہاں کہاں کیا جائے گا قلقلہ؟ کن حروف کے اوپر؟ کس کس کو یاد ہے؟ کتنے حروف ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ شاہین بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر اتنی اپریسیشن کا. اور بس میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بہن بھائی جن کو بھی مشکل آتی ہے ان کی اتنی مدد کم از کم ہو جائے کہ وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکیں، ان کی مشکل آسان ہو جائے. مشکل تو اللہ نے ہی آسان کرنی ہے، ہمیں تو صرف اللہ نے ذریعہ بنانا ہے. تو سب مل کر پلیز اس میں حصہ لیا کرو. ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کیا کرو، خاص طور پر شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ریچ بڑھتی ہے، زیادہ لوگوں تک جائے گی چیز، زیادہ لوگ سیکھیں گے قرآن. باقی اللہ تعالیٰ جو جو بھی اس میں حصہ لینے والے ہیں سب کو بہترین اجر عطا کرے، آمین. اچھا جی، یہاں پر یہ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. ان میں ہے قاف، طا، با، جیم، قطب، جد. ایک لفظ بنتا ہے یہ، اس کو یاد رکھ لیں تو آپ کو قلقلہ کے 5 حروف یاد ہو جائیں گے. اگلی چیز، کب کرنا ہے ان کے اوپر قلقلہ؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا. پھر قلقلہ کی 3 اقسام ہیں آگے. سب سے پہلے قلقلہ صغریٰ، چھوٹے درجے کا قلقلہ. وہ کہاں ہوتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے. جیسے یہاں با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں شامل ہے، تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے یا زبر با ساکن یب، یہ قلقلہ ہے. اگر ہم پڑھیں نا یب تو یہ نہیں قلقلہ. جب ہم پڑھیں گے یب، یہ قلقلہ، یب دا الخلق. سیکنڈ درجے کا قلقلہ کون سا ہے؟ قلقلہ کبریٰ. یہاں کیا گیا، کبریٰ ہوتا ہے بڑا، تو یہ قلقلہ کبریٰ ہے. کہاں کیا جائے گا؟ جب قلقلہ والا لیٹر کسی لفظ کے آخر میں آئے. یہ با ہے نا، با حساب کے آخر میں آ رہا ہے، تو جب ہم نے وقف کرنا ہے، اس کو ساکن پڑھنا ہے، تو پھر قلقلہ بھی ہوگا. کیسے؟ والحساب. اگر ہم پڑھتے ہیں نا والحساب، پھر نہیں قلقلہ. والحساب، دونوں لپس جڑ گئے اور ادھر ہی ہم نے اپنی آواز بھی روک لی، تو قلقلہ نہیں. قلقلہ کیسے ہے؟ جڑنے کے بعد، دونوں ہونٹ جڑنے کے بعد جدا بھی ہوں گے. والحساب. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. یہ تیسرے درجے کا قلقلہ ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ اکبر. پہچان کیا ہے؟ کہ قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو. یہ جیسے قاف کے اوپر تشدید ہے اور زیر بھی ہے. اب جب ہم نے وقف کیا تو قاف کی زیر نہیں پڑھنی، ساکن پڑھنا ہے، تو پھر اس کے اوپر قلقلہ جو ہوگا وہ قلقلہ اکبر کہلائے گا. پھر پڑھ لیتے ہیں منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. یفصل، صاد کو موٹا پڑھیں گے، یفصل آیاتی. حمزہ کو بھی لمبا کیا، یا کو بھی، دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں نا، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. اور جو مدہ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کیا جاتا ہے. یفصل الآیات لقوم
लिक़ौमिन हमने नहीं पढ़ा, मीम के नीचे 2 ज़ेर, आगे या मुशद्दद, यरमलून का इदगाम है, नून साकिन का इदगाम। मीम को या से मिलाएंगे गुन्ना करते हुए, या को आइन से मिलाना है, आइन और या की आवाज़ मिक्स होकर आनी चाहिए। लिक़ौमी यालमून। आयत मुकम्मल हो गई। ये जो दायरा है, ये जो सर्कल है, आयत की अलामत है। अब इसके अंदर आयत का नंबर लिखा हुआ है। जब आयत मुकम्मल होती है तो हम वक्फ़ करते हैं, सांस लेते हैं। वक्फ़ करने के डिफरेंट उसूल हैं। अब यहाँ पर जब हमने वक्फ़ किया तो नून के ऊपर ज़बर है। अगर आखिरी हरफ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो और वक्फ़ करना हो तो कैसे करेंगे? लास्ट लेटर को साकिन कर देंगे, ज़बर ज़ेर पेश नहीं पड़ी जाएगी। फिर यहाँ मीम के ऊपर पेश, साथ वाव साकिन, वाव मद्दा है। जब मद्दा हरूफ के ऊपर वक्फ आ जाए या मद्दा हरूफ के बाद साकिन हरफ पढ़ा जा रहा हो तो मद्दे आरिद लगती है। मद्दे आरिद को 3 से 4 हरकात की मिकदार लंबा किया जा सकता है। तो यहाँ हमने मीम को लंबा करके पढ़ना है। कैसे? यालमून। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चाँद को मुनव्वर बनाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और जो सिफ़त है, एक और तहलीक जो है उसके बारे में बात हुई है कि वही तो है। यानी ये जितनी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक आयात, उन सब में अल्लाह का तारुफ़ ही करवाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना तारुफ़ खुद करवा रहे हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में और अपनी मुख्तलिफ़ तहलीकात का ज़िक्र करते हुए। अल्लाह कहते हैं वही तो है। कौन? वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशन किया और चाँद को मुनव्वर बनाया। अब ये 2 चीज़ें अल्लाह की तहलीकात है ना, सूरज भी और चाँद भी, दोनों रोशनी देती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का पीछा करने वाली हैं। राइट? यानी ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर सूरज है तो चाँद नहीं हो नज़र आता, और अगर चाँद नज़र आता है तो सूरज नहीं आता। इसमें हिकमत है, इसमें तदबीर है अल्लाह की। क्या? कि वक्त का तायुन किया जा सके, वक्त की पहचान की जा सके। सूरज किस चीज़ की पहचान करवाता है? दिन की। और चाँद किस चीज़ की पहचान करवाता है? रात की। राइट? इतनी तो हम सबको, छोटे से छोटे बच्चे को भी ये समझ आती है ना कि अब अगर कोई कहे रात को मैंने सूरज देखा तो कोई मानेगा? उसको कहेंगे कि ये तो इसका दिमाग ख़राब है, इसको समझ ही कोई नहीं। इवन छोटा बच्चे को भी पता होता है, जो 5-6 साल का बच्चा है उसको भी समझ है कि सूरज रात को नहीं निकलता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक बहुत वाज़िया पहचान कर दी वक्त को जांचने के लिए कि अगर सूरज है तो दिन है, और जैसे ही सूरज ख़त्म हो गया, सूरज गुरूब हो गया तो रात शुरू हो गई, और उसमें फिर क्या है? कमर आ जाता है, यानी चाँद। फिर अगला इनका मकसद क्या है? एक और भी चीज़ अल्लाह ने बताई है। एक तो ये है ना कि रोशन और चाँद, सूरज को रोशन और चाँद को मुनव्वर बनाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो, जिसे अब हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। वो किस पर चलता है? वो चाँद की हरकत पर चलता है। जैसे रमज़ान, अभी 12 महीने हैं ना, इस्लामिक महीने भी जिन्हें हम कहते हैं, हिजरी कैलेंडर भी हम कहते हैं। तो वो कैसे हमें पता चलता है? चाँद के निकलने से और चाँद के गुरूब होने से कि ये महीना ख़त्म हो गया, फिर महीने काउंट होते हैं तो साल बन जाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। यानी कोई चीज़ भी बग़ैर तदबीर के, तदबीर क्या होती है? यानी किसी भी चीज़ को पैदा करने से पहले ये देखना कि इसके होने से फ़ायदा क्या होगा और ना होने से नुकसान क्या होगा।
یہ ہوتی ہے تدبیر کرنا، یعنی پلان کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ چیزیں بنانے کا، سورج کو یا چاند کو پیدا کرنا تھا، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک پورا پلان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پورا پلان کیا، ایسے ہی نہیں کہ یہ چیزیں اچانک سے ہو گئیں تو پھر ان کا استعمال بتا دیا گیا، نہیں۔ اب اللہ کو جو کیا ہو گیا، اتنا تھریٹ ویسے نہیں فیل ہوتا جتنا یہ جب میسیج آتا ہے تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کریں سب پر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ وارننگ میسیج یا وہی ہے، یہ دبئی والے سب کو ملا ہوگا، کچھ علاقوں میں ہے آتا ہے جہاں زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں نا، تو وہاں پر یہ پھر ملتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی تدبیر کے بارے میں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ تدبیر سے پیدا کیا ہے، ایک پلاننگ کے تحت پیدا کیا ہے۔ نہیں، میں سعودی میں نہیں ہوں، میں دبئی میں ہوں۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں اللہ کی تدبیر جھلکتی ہے۔ اب دیکھو، رات اور دن بنائے، ٹھیک ہے، دونوں اکٹھے نہیں آتے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ رات دن کو نہیں پکڑ سکتی، دن رات کو نہیں پکڑ سکتا۔ سورج اور چاند بھی تقریباً وہی کام کرتے ہیں، یعنی دن کا پتہ دیتا ہے سورج، اور پھر سورج سے بہت سارے دن چونکہ کام کے لیے ہے، اب سورج میں جو توانائی ہے اس سے بہت ساری توانائی ملتی ہے جانداروں کو، وہ پھر اس کی روشنی میں اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سسٹم ایسا بنایا۔ اب درختوں کو ہی لے لیں تو وہ سورج کی روشنی میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، انسان سورج کی روشنی میں اپنے مختلف کام کر لیتا ہے۔ تو یہ سب تدبیر ہے، یہ سب اللہ نے سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ کام کیا ہے، اچانک سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ آیتیں کھول کھول کر بیان کرنا، یعنی اپنی نشانیاں کھول کھول کر بتانا، یہ نشانی ہے اللہ کی، کہ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کی۔ کوئی ہم میں سے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں دن کو رات میں بدل سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں دن کے وقت چاند کو اور رات کے وقت سورج کو نکال سکتا ہوں؟ کہنے کو تو پتہ نہیں کتنوں نے کون کون سے دعوے کیے، لیکن کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ احکام کے معنی میں بھی آتا ہے اور نشانی کے معنی میں بھی آیت کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو اللہ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی، کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے۔ سمجھنے والے کون ہیں؟ جو ایمان رکھنے والے ہیں، انہی کو قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ان کو قرآن کی سمجھ بھی اس طریقے سے نہیں آتی، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو پہچان نہیں پاتے، تو اللہ کے احکامات کو کیسے پہچانیں گے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ میں تو میرے بھائی میں سبھی کے لیے پڑھا رہی ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ کوشش تو یہی ہے کہ سبھی کی مدد ہو جائے۔ اب سیکھنا تو آپ نے خود ہے، میں تو ہر چیز کوشش کر رہی ہوں کہ بتاؤں۔ جزاک اللہ خیر تمام بہن بھائی جو بھی مجھے یہاں سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی صورت میں آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو اور بہت زیادہ عطا کرے آپ سب کو اپنے خزانوں سے، سب کو نیکی کے کام میں حصہ لینے والا بنائے۔ اور
میری سب سے ریکویسٹ ہے ٹیم ضرور جوائن کریں، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں، اور جو یوٹیوب پر ہیں پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ٹیم ضرور جوائن کیا کریں ممبرشپ کی صورت میں۔ شاہ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے نون کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو ہم غنہ جب کریں گے، غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک میں جو پڑھتے ہیں اس کو غنہ کہتے ہیں، اور یہ کہاں کہاں کرنا ہے؟ غنہ اصل جو ہے وہ نون مشدد کے اوپر اور میم مشدد کے اوپر کیا جاتا ہے۔ یہ جو ڈبلیو جیسی موو ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، شد بھی بعض لوگ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جس بھی حرف کے اوپر ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر نون کے اوپر تشدید آئے گی یا میم کے اوپر یہ ڈبلیو جیسی موو تشدید آئے گی تو پھر ہم غنہ کریں گے۔ کیسے؟ حمزہ زیر نون ساکن ان، یہ غنہ ہے ان۔ ابھی یہاں پر ٹائم ہوا ہے 9:40 رات کے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یو کے میں کیا ٹائم ہے، اور یہ 9 بجے سیشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج میں 10 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے دبئی کے ٹائم کے مطابق۔ اچھا جی، نون پر غنہ کیا ان۔ جب نون کے اوپر زبر پڑنی ہے تو پھر آواز ناک میں نہیں رہے گی۔ ان فی اختلاف اللیل، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ یا لین ہے۔ لین حروف جب ساتھ آتا ہے تو آواز ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آواز مڑ جاتی ہے، ٹلٹ ہو جاتی ہے۔ لام زبر یا ساکن لئی، لام کے اوپر زبر ہے لیکن لام زبر لا نہیں پڑھنا، بلکہ لام کو یا کی طرف موڑ دینا ہے آواز کو، لیلی۔ پھر لین حروف کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ کتنے ہیں لین حروف؟ 2، ایک یا ساکن جو یہاں پر آ گیا اور دوسرا واو ساکن، اور ان کی آواز زبر زیر پیش جیسی نہیں ہوتی، جیسے بو بئی، تو تئی، لو لئی، فو فئی۔ تو یہاں پر ہم نے فی اختلاف اللیلی نہیں پڑھنا، لیلی پڑھیں گے تو غلط ہے، لیلی۔ والنہاری وما خلق اللہ، خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو پر پڑھنا ہے، ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 حروف ہیں، یہ والے 7 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ شامل ہیں۔ اب یہ آپ کو 3 حروف نیچے بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں ہے الف، لام، را۔ ان کو ہم نے، ان میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں، یہ الف لام اور را میں، یعنی یہ تفہیم بھی ہے، ان میں ترکیق بھی ہے، موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں، باریک بھی پڑھے جاتے ہیں۔ الف کب موٹا پڑھا جائے گا؟ جب الف ان حروف کے ساتھ، یہ جو موٹے پڑھے جانے والے بولڈ لیٹرز ہیں، الف جب ان کے ساتھ حروف مدہ کے طور پر آتا ہے تو پھر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قال، قاف ان حروف میں شامل ہے، جب اس کے ساتھ الف لگ جائے گا تو وہ الف بھی پھر موٹا پڑھا جائے گا۔ پھر ہے لام، لام کو کہاں موٹا پڑھنا ہے؟ یہ یہاں پر ہم نے اس کو موٹا پڑھا، لفظ اللہ میں، صرف لفظ اللہ میں ہی لام 2 جگہوں پر موٹی پڑھی جائے گی، باقی اگر کہیں پر بھی لام آتی ہے، یہاں دیکھیں 2 جگہوں پر آئی، یہاں پر ہے، تو پھر ہم نے لام کو موٹا نہیں پڑھنا، صرف لفظ اللہ میں۔ کب؟ جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش، تو ابھی قاف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ خلق اللہ۔ پھر را، را کو موٹا پڑھتے ہیں جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی موٹی۔ اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر را ساکن ہو جائے، زبر زیر پیش ہے ہی کوئی نہیں، پھر کیسے پتہ چلے گا کہ را کو کیسے پڑھنا ہے؟ پھر را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت بتائے گی۔ اگر را ساکن، یہ منحمر، منحمر، را ساکن، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش تو پھر ہم نے را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے۔ لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ داؤد بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ۔ اب یہاں پر بھی حروف شمسی اور حروف قمری کی ایک ایک مثال ہے۔ سین سے پہلے الف اور لام نہیں پڑھے جا رہے، حمزہ سے پہلے لام پڑھا گیا۔ حمزہ حروف قمری میں سے ہے، سین حروف شمسی میں سے ہے۔ پڑھیں گے وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ لَآيَاتٍ لی، تا کو لام سے ملایا، تا کے نیچے دو زیر ہیں، آگے لام مشدد ہے، تو یہ یرملون کا ادغام ہے، لیکن ساتھ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اگر ہم پڑھیں گے لَآيَاتٍ لی، تل کی آواز کو اگر لمبا کریں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے تجوید کے لحاظ سے۔ لام کے اوپر جب ادغام کرنا ہے تو غنہ نہیں ہوگا، جلدی پڑھیں گے لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ دوسرا لین حرف یہاں پر آ گیا واو ساکن کی صورت میں، قاف کے اوپر زبر ہے، آگے واو ساکن ہے تو یہ واو لین ہے۔ دو ہی لین حروف ہیں، میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ جو بہن بھائی نئے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، تو اس لیے ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ یا ساکن اور واو ساکن دو لین حروف ہو گئے، دونوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ لین ہے۔ لین حروف کو زبر زیر پیش کی آواز میں نہیں پڑھا جاتا۔ جب لین کسی بھی حرف کے ساتھ لگے گا تو آواز مڑ جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹلٹ ہو جائے گی، سلائیڈ کرے گی۔ جیسے با سے بو، یہاں با سے بئی، بو بئی، تو تئی، لو لئی، جو جئی، یہ ساری لین کی آوازیں ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ قو، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر، تو ہم نے لیقومن نہیں پڑھنا، لیقومن نہیں پڑھنا، بلکہ لیقوم یتقون۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے، پرہیزگار لوگ۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی اللہ سے ڈرے گا نا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت اپنی تخلیقات کا ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم میں، تو بتایا یہ جا رہا ہے ہمیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، کہ ہم تو غور نہیں کرتے نا، ہم میں بھی یہ عادت ہے، ہم غور نہیں کرتے، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر غور کرو تو یہ تو بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی صفات چھلک چھلک کر سامنے آتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ، ہم نے کون سا اللہ دیکھا ہے، تو ضروری تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں دی نا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن اللہ رب العزت کی نشانیاں اللہ کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو ان نشانیوں کو کون پہچانے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ یہاں میری کسی بھائی بہن نے لکھا کہ ہمیں بھی آپ ہی موقع دیا کریں۔ دیکھیں، موقع میں دیتی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن رمضان میں تو میں روزانہ سنتی رہی ہوں، ڈیلی آپ لوگوں کا میں سنتی تھی، لیکن باقی کے دنوں میں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے 3 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں جو دن کو سیشن ہوگا 2 بجے، فرائیڈے کو، سیٹرڈے اور سنڈے 2 بجے سیشن ہوا کرے گا، اس میں آپ لوگوں کو موقع دیتی ہوں، آپ سناتے ہیں۔ اگر روزانہ میں ایسا کرنے لگوں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ایک ہفتہ آپ پڑھا کیجئے، سنا کیجئے، اور ہفتے کے بعد فرائیڈے والے دن آپ تشریف لایا کریں اور سنایا کریں۔
اور یہ جتنی میری ریکارڈنگ ہوتی ہے لائیو سیشن کی، یہ یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن کے اوپر میں اپلوڈ بھی کر دیتی ہوں. اگر کوئی حصہ مس ہو جائے آپ کا، آپ دوبارہ سننا چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر آپ سن سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ان الذین، نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا اور لام سے ملا لیا. زال کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا کیونکہ زال کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا مدہ ہے. تو ہم پڑھیں گے ان الذین لا یرجون. یہاں تینوں مدہ حروف اکٹھے آ گئے، یہ یا مدہ، یہ الف مدہ اور یہ واو مدہ. مدہ حروف کی پہچان کیا ہے؟ مدہ حروف کی پہچان بھی ان سے پہلے آنے والی حرکات ہیں. یہ 3 مدہ حروف ہیں، ان میں الف، واو ساکن اور یا ساکن. الف حرف مدہ کب ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگی. الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے. واو ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی. یا ساکن سے پہلے جب زیر ہے تو یا ساکن بھی حرف مدہ کہلائے گی. اب صرف الف واو اور یا اتنا یاد کرنا نہیں ضروری، واو اور یا کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ان کے اوپر جزم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ان تینوں سے پہلے یہ والی حرکات کا ہونا بھی ضروری ہے. اب اس کی مثالیں یہاں ہمیں ملیں گی. یہ لام کے اوپر زبر، ساتھ الف، الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف حرف مدہ. پھر آگے ہے واو ساکن سے پہلے پیش، تو یہ واو ساکن، اس سے پہلے جیم کے اوپر پیش تو یہ واو مدہ. پھر ہے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں دیکھیں زال کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن تو یہ یا مدہ. مدہ حروف اپنی آواز نہیں دیں گے، بلکہ یہ جہاں بھی آتے ہیں، جس بھی حرف کے ساتھ یہ جڑے آئیں گے اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں. یہاں ہم نے ان الذین نہیں پڑھا، کیسے پڑھیں گے؟ ان الذین لا یرجون، لا کو بھی لمبا کر لیا اور جو کو بھی لمبا کر لیا. بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف 2 سیکنڈ کے لیے 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. لا یرجون لقاءنا، قاف کے اوپر کون سی مد ہے؟ حمزہ نظر آ رہا ہے نا مد کے بعد، تو یہ مد متصل ہو گئی. اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 5 حرکات کی مقدار. یہ یوٹیوب کے اوپر کوئی ہیں حمزہ، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، کیوں؟ 1 منٹ. ٹک ٹاک پر آواز ٹھیک ہے؟ کیا ہو جاتا ہے چلتے چلتے ہی نا. جی اب بتائیے گا، یوٹیوب پر جو بہن بھائی سن رہے ہیں، کیا اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ٹک ٹاک پر تو ٹھیک ہے، یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر ٹھیک ہے. یوٹیوب والے بہن بھائی پلیز بتا دیں، کیونکہ وہی پہلے بھی میسج کر رہے تھے کہ آواز سنائی نہیں دے رہی، ساؤنڈ نہیں جا رہی ابھی بھی. چلے میں کوشش کروں گی پھر کہ میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کر دوں. آواز مسنگ ہے بٹ کیوں؟ اب آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک وہ جب میسیج آیا تھا نا اس کے بعد سے کچھ ہوا، اس سے پہلے تو اچھے مطلب آپ کے کومنٹس آ رہے تھے کہ آواز آ رہی ہے.
اگر نہیں ابھی بھی آواز آتی تو پھر میں انشاءاللہ دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دوں گی یوٹیوب کے اوپر۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاة الدنیا۔ سید بخاری اتنا نا اتاولا نہیں ہوتے، تھوڑا سا صبر سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، اس کے لیے رکی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں رکی ہوئی۔ تو تھوڑا سا تو میرے بھائی صبر ہونا چاہیے نا انسان میں۔ یہ تو خود غرضی ہوئی، کسی کو آ رہی ہے نہیں آ رہی، مجھے بتا دو کیا کرنا ہے آگے۔ یہ تو ہمیں قرآن نہیں نہ سکھاتا۔ قرآن تو کہتے سب کی ہیلپ کرو، ساتھ لے کر چلو۔ بالحیات الدنیا واطمئنوا، حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے، پھر نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کیا۔ بہا والذین ہم عن آیاتنا، عن نون ساکن اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اظہار میں نون کی آواز کو ظاہر بھی کیا جائے گا اور جلدی بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اظہار کیا کہاں جائے گا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان میں حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا شامل ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، نون ساکن اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ الف کو الف تب تک پڑھتے ہیں جب تک الف حالی ہوتا ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے پھر اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے نون کی آواز کو جلدی پڑھنا ہے اور ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ عن ایسے نہیں کرنا، یہ پھر غنہ ہو جائے گا۔ غنہ نہیں کرتے اظہار میں۔ کیسے پڑھیں گے؟ عن آیاتنا غافلون۔ یہاں پر 2 آپ کو سائن نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے سرکل، یہ دائرہ جو بنا ہوا ہے یہ آیت کی علامت ہے، اس کے اوپر ہے لام اور الف۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، یعنی آگے اگر یہاں پر اگر وقف نہ کرنا چاہیں، ملا کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، اخفا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اظہار ہم نے کیا ہے۔ اور یہاں پر دونوں ہیں، اگر آپ کی مرضی ہو آپ وقف کر لیں، اگر آپ کی سانس اتنی لمبی ہو کہ آپ اگلی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ چاہیں ملا کر بھی پڑھ لیں۔ اگر ہم نے وقف کیا تو ہم نے پڑھا عن آیاتنا غافلون، ٹھیک ہے، یہ تو وقف کرنے کی صورت ہو گئی۔ اگر وقف نہیں کرنا تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے ہم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ یہ 2 آیات ہم نے پڑھی نا، تو ان کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے کل بھی کہا تھا ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہوں جو اللہ پر بھی ایمان نہ رکھتے ہوں۔ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اس دور میں جو لوگ تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار کہلاتے تھے. خود کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. اللہ کو مانتے تھے لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے حاضر بھی ہوں گے. آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے عقائد کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اللہ سے ملنے کی توقع بھی نہیں رکھتے، اور ان کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی ہے، وہ دنیا کی زندگی سے ہی خوش ہیں. انہوں نے ساری کامیابی جو ہے وہ دنیا میں ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں اگلی دنیا کا تو کنسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ان کا دل یا دماغ مانتا ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. جو یکسبون کیا ہے؟ عمل جو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کسب کرتے ہیں، جو کمائیاں کرتے ہیں. کمائی ہوتی ہے نا، جو ہم عمل کرتے ہیں نا، اچھا عمل کریں گے تو ہم نے نیکی کمائی، برا عمل کیا تو ہم نے بدی کمائی. ہمارا جو عمل ہے وہ ہماری کمائی ہوتی ہے. تو اگر ہمارے دوزخ میں کیوں اللہ نے ڈالنا ہے اور کن کو ڈالنا ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے عمل سے بدی، برائی اکٹھی کی ہو، تو ان کے اس عمل کے سبب اللہ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. اللہ نے کوئی ذاتی پسند ناپسند پر نہیں ڈالنا کسی کو جنت میں اور دوزخ میں. معیار کیا ہے؟ اس دن فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال نامے دیکھ کر، ہمارے کام دیکھ کر. جو ہمارے سامنے دفتر نامے ہمارے کھول کر رکھے جائیں گے اور ہمیں بتایا جائے گا. اس دن کوئی شخص اپنے کسی کام سے انکار نہیں کر سکے گا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم. ان الذین، یہاں بھی ہم نے نون کے اوپر غنہ کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ہا کی آواز باریک ہے، گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوئی. یہدیہم، دال کو لمبا کریں گے. ربہم بایمانہم، یہاں میم ساکن ہے اور اس کے بعد ہے با. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم ساکن کا احفا. اس کو جو میم کے قاعدے ہیں ان کو شفوی قاعدے کہا جائے گا، اور شفوی قاعدے بھی 3 ہیں یہاں پر. کون کون سے؟ ملک بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. یہاں دیکھیں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن، اس کے بعد کیا ہے؟ با. تو یہ کیا کہلائے گا؟ اخفائے شفوی. کیسے ادا ہوگا؟ میم کے اوپر غنہ ہوگا. کیسے؟ ربہم. اگر کوئی پڑھتا ہے ربہم بی ایمانہم تو اس نے احفا نہیں کیا. ربہم بی ایمانہم. سیکنڈ ہے ادغام شفوی. یہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں پر میم کا ادغام ہوتا ہے.
اس میں ساکن میم نہیں پڑھی جاتی بلکہ ساکن میم کو سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ پھر تھرڈ ہے اظہار شفوی۔ کہاں کیا جائے گا اظہار؟ جب میم ساکن کے بعد، یہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے تو پھر ہم اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں یہاں ہم نے پڑھا یہدیہم ربہم، یہ میم ساکن آیا، اس کے بعد کیا ہے را، یعنی با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، کیا آ گیا را۔ تو اب ہم نے اظہار کر لیا، یعنی میم کے اوپر اب ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ یہدیہم ربہم بِایمانہم، جیم کے اوپر کلکلا کریں گے یا کلکلا صغرا ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا مدہ ہے، لمبا کریں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اب یہاں پر من تحتی ہم نے پڑھنا ہے، یہ نون ساکن، اس کے بعد ہے تا، تو یہاں ہم احفا کریں گے نون ساکن کا۔ یہ کس کا احفا تھا؟ میم ساکن کا۔ میم ساکن کے احفا میں صرف ایک ہی لیٹر شامل ہے، میم ساکن کے بعد با کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نون ساکن کے احفا میں 15 حروف شامل ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ 15 حروف ہیں جو احفا کے حروف کہلاتے ہیں۔ اس میں ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ملک عاصم جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو۔ تمام بہن بھائی جو بھی یہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میری آواز کو مضبوط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا گروپ ہے ہمارا، لیکن اس مقدار سے یا اس تیزی سے آپ لائک نہیں کرتے۔ لائک کرتے رہیں تو ہماری لائیو سٹریم اور زیادہ بڑھے گی، زیادہ لوگوں کو ہم انوائٹ کر سکیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ میں نے آپ کو 15 جو لیٹر ابھی پڑھ کے بتائے یہ ہیں احفا کے لیٹرز۔ کون سا احفا؟ نون ساکن کا احفا۔ کب ان کے اوپر احفا کرنا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے۔ یہ تو ہو گیا نا نون ساکن، جب نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اگر نون ساکن ہے یا تنوین، پہلی تو یہ چیز ایک چیز ان میں سے ہونی چاہیے، تو یہاں نون ساکن۔ دوسرا پھر ان حروف میں سے کوئی حرف۔ اب یہاں ہے تا، تا ان حروف میں شامل ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ میاں، نون کی آواز کو ہم نے ناک میں بھی چھپایا، ساتھ ہم نے 2 حرکات کی مقدار آواز کو لمبا بھی کیا۔ من اگر پڑھتے ہیں پھر نون کی آواز کلیئر سنائی دیتی ہے، لیکن احفا کرتے ہوئے نون کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، بہت واضح آواز سنائی نہیں دے گی۔ احفا کرتے ہوئے آپ کی زبان منہ کے کسی حصے سے ٹکرانی نہیں چاہیے، نہ دانتوں کے ساتھ، نہ ہونٹوں کے ساتھ، تالوں کے ساتھ، کہیں نہیں۔ منہ تھوڑا سا منہ کھلا رہے گا، زبان یوں سیدھی رہے گی تو پڑھیں میاں، دھیان دیں کہ زبان ٹکرائے نہ، پھر احفا ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ غنہ میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے، احفا میں نون کی آواز چھپ جاتی ہے ناک میں۔ غنہ کرتے ہوئے نون کی آواز ناک میں ہی پڑھی جائے گی لیکن ظاہر ہوگی، جن، نون کی آواز سنائی دے رہی ہے نا، لیکن یہاں پر احفا کرتے ہوئے نون کی آواز ناک میں چھپ گئی۔ من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ
پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب دیکھو، اللہ رب العزت نے جو ہم نے نیکی کے کام کیے اس کا ہمیں اجر کیا دیا کہ بہت خوبصورت، بہت بڑے بڑے گھر دینے ہیں جنت میں۔ لیکن کب؟ پہلے حصے پر غور کیجئے۔ ہم بہت جلدی خوش فہمی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھیں، یہ آپ کو اعتدال کی راہ پر رکھے گا، یہ آپ کو نہ غلط فہمیوں میں جینے کی طرف لے کر جائے گا، نہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے دے گا۔ پہلا حصہ پڑھیں، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ صرف ایمان لانے پر جنت کوئی نہیں ملنی، ساتھ دوسری بھی شرط ہے، نیک عمل کرنا۔ اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ کسی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کہے کہ میں تو اب مسلمان ہوں، مجھے جنت ملنی ہے۔ اب لا الہ میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد میں اچھا کروں، برا کروں، سیاہ کروں، سفید کروں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کیونکہ میرے اوپر تو مسلمانی کی مہر لگ گئی، تو جنت تو میرا مقدر بن گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک کام بھی کرنے ہیں، دوسروں کا حق انہیں دینا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے، چوری نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، دوسروں کا احساس کرنا ہے، دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی، ناجائز قبضے نہیں کرنے دوسروں کی جائیدادوں پر، بہنوں کے حق ان کو دینے ہیں، یہ کہہ کر نہیں کھا جانے کہ ہماری بہنیں لیتی ہی نہیں۔ سب کچھ اسی میں ہے، یہ ساری دنیا داری ہی ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے۔ یہ دنیا داری بیسیکلی ہمیں سکھاتا ہے، دنیا اس کے مطابق گزاریں گے تو آخرت تو اچھی ہوگی نا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو صرف آخرت کے لیے ہے، یا جو قرآن پڑھنے والا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو مذہبی بندہ ہے، اس کے ساتھ نہیں نباہ ہو سکتا۔ بھائی نباہ کرنا ہے، قرآن ہی ہمیں دنیا دکھاتا ہے، دنیا سکھاتا ہے، دنیا میں رہنے کے طریقے اسی کے مطابق اپنائیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی جو وہ ایمان لائے اور جو انہوں نے کام کیے، ان کاموں کی وجہ سے اللہ ان کو بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کی راہ دکھائے گا۔ خوبصورت جو گھر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں دنیا آخرت میں، وہ ملیں گے۔ پھر وہ کتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ ہر چیز جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے وہ وہاں ملے گی۔ آج آپ دیکھو نا، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ میری خواہش کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہو وہ وہاں مل جائے گا۔ تو یہ کوئی بڑا کوئی مشکل سودا تو نہیں ہے، یہ سودا تو ہمیں اللہ سے کر لینا چاہیے پھر، کہ یہاں کی زندگی جیسی اللہ نے دی ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لیں، اور آخرت میں جیسی زندگی ہم چاہیں گے اللہ وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ یہ والی زندگی چونکہ امتحان گاہ ہے تو یہ ہم اس کی مرضی کے مطابق گزار لیں جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیسے وہ چاہے ہم ویسے راضی ہو جائیں۔ تو جب وہ راضی ہو گیا ہم سے تو آخرت میں وہ ہمیں ویسا کر دے گا جیسا ہم چاہیں گے، اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر وہ سزا دے گا۔ وہ بار بار قرآن کریم میں ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، راضی رکھنا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین۔ دال کو آئین سے ملایا اور لہر کی طرح آواز کو گلے میں لے کر جانا ہے۔ دعواہم
فیہا سبحانک، با پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں شامل ہے، سبحانک اللہم، لام کو لمبا بھی کیا، لام کو موٹا بھی پڑھیں گے، یہ اللہم کی جو لام ہے اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، یہ لفظ اللہ ہی ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، یہ جو جیم ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، ہم نے یہاں پر وقف کیا، وقف کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ میم کی حرکات کیا ہیں، دو پیش ہیں میم کے اوپر، جب ہم نے وقف کرنا ہے سلامن نہیں پڑھنا، دو پیش کے اوپر وقف آئے یا دو زیر کے اوپر وقف آئے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں، اگر دو زبر ہوں تو پھر ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور ایک خاموش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دونوں پیش نہیں پڑھی جائیں گی، میم کو ساکن پڑھیں گے، سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ اب یہاں پر دعواہم دعا کے معنوں میں آیا ہے، تین دعاؤں کا ذکر ہے، پہلی دعا ان کی کیا ہوگی، جب وہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا دعا کریں گے، سبحانک اللہم، اب یہاں اس میں دعا والا کوئی لفظ نہیں، یہ تو صرف اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعظیم ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں تو دعا ہے ہی کوئی نہیں، رائٹ، تو پھر اس کو دعا کیوں کہا گیا، آگے چلیے آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تین طرح کے کلمات ہوں گے، پہلا جب کسی نعمت کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، جب ہم نے دنیا میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے پانی پینا ہے تو وہ کیا کہے گا، مجھے پانی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہو، آپ نے پانی پینا ہے تو آپ ان کو کیا کہو گے کہ مجھے پانی پینا ہے یا مجھے پانی دے دیجئے، لیکن جنت میں جب کوئی چیز ہم نے لینی ہوگی، ہمارا دل چاہے گا کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، تو انسان اس چیز کو دیکھ کر کہے گا سبحان اللہ، تو وہ چیز آپ کے پاس حاضر کر دی جائے گی، تو یہ کیا ہوا، کوڈ ہو گیا، کسی بھی نعمت کو جنت میں لینے کے لیے جو لفظ ہم بولیں گے وہ کیا ہوگا، سبحان اللہ، تو وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، جو بھی ہم نے وہاں ہمیں چاہیے ہوگا۔ پھر جب ہم آپس میں ملیں گے، وہاں پر جب انسان ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے، آپس میں ان کی دعا سلام کیا ہوگی، سلام، السلام علیکم، جیسے دنیا میں بھی ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا، جو گریٹنگز ہیں وہ وہاں پر بھی یہی ہوں گی، السلام علیکم۔ جب کوئی چیز مل گئی، نعمت مل گئی، نعمت ملنی کیسے ہے، جب ہم نے کہنا ہے سبحان اللہ تو وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، ہم نے وہ کھا لی پی لی، تو کھانے کے بعد جو آخری دعا ہے وہ کیا ہوگی، دعا سے مراد کلمات ہیں، یعنی اس وقت کیا بولا جائے گا، وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی کھانے کے بعد وہاں کیا بولا جائے گا، یہ دنیا میں بھی ہم یہی بولتے ہیں، ہمیں یہی حکم ہے نا کہ جب کوئی نعمت ملے تو کیا کہو، الحمد للہ، تو وہاں پر بھی جب نعمت مل جائے گی، نعمت پانے کے لیے سبحان اللہ، اور نعمت مل جانے کے بعد الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام طرح کا شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تمام طرح کی حمد و ثنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں تو ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ابھی آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم زیادہ تر اپنی بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دنیا میں جس چیز کی ہمیں کمی ہوتی ہے وہ چیز ہم مانگتے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی نوکری مانگتا ہے، کوئی بزنس مانگتا ہے، کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی رشتے داروں کی محبت مانگتا ہے، کوئی کسی کی ناراضگی کو دور کرنے کی دعا مانگتا ہے، کوئی اپنے دل کا سکون مانگتا ہے،
ہر چیز، یعنی یہ ہماری دنیاوی کیا ہیں، خواہشیں ہیں. تو ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ مانگتے ہیں، وہاں ہمیں سب کچھ مل چکا ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ نے ہمیں انعام دے دیا، اللہ نے ہمیں نعمتوں کے گھر میں داخل کر دیا، تو وہاں پھر دعائیں کیا ہوں گی؟ سبحانک اللہم، ملنے کے لیے سلام، اور کسی بھی نعمت کا شکر کرنے کے لیے الحمدللہ. تو یہاں پر جی ہمارا ایک رکوع مکمل ہوا، 10 آیات مکمل ہوئی سورہ یونس کی. ایمان تازہ ہوتا ہے نا جب یہ پڑھتے ہیں، کتنا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو راضی کر لیں، کرتا ہے نا دل. تو یہ بیسیکلی یہ قرآن کی سب سے بڑی میں کہتی ہوں صفت ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت ہمارا ایمان بہت تازہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو روز پڑھتے رہیں تو ہماری روح کو روز غذا ملتی رہے، تو وہ برائی کی طرف جائے نا. جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم شیطان کو ٹائم دے دیتے ہیں، ہم اپنی نفس کو ٹائم دے دیتے ہیں بھٹکنے کا. تو ہم نے اسے بھٹکنے نہیں دینا. قرآن ہے نا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ تھوڑا ٹائم نکالنا ہے اس کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے. جب ہم روزانہ تھوڑا سا بھی 20-25 منٹ بھی اس پر لگا لینا تو ہم روزانہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، روزانہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، رب کو راضی کرنے کے طریقے سیکھیں، تو دل کرے گا ہی نہیں برائی کی طرف جانے کو. تو یہاں پر جی آج کا جو ہے سیشن وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز صبح 6 بجے پھر ملیں گے دبئی کے ٹائم کے مطابق، پھر آگے پڑھیں گے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. تمام بہن بھائی جنہوں نے یہاں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بہت لائک اور شیئر بھی آپ نے کیا، گفٹنگ بھی کی، سب کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا کریں. 51 آیا، کس کی 51 آیا؟ یہاں تو ابھی ہم 51 پر گئے ہی نہیں. یہاں پر کوئی میسیج آیا تھا. 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک صبح ہوگا 6 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق، اور ایک رات کو 9 بجے ہوتا ہے. اور جو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہیں ان میں صبح والا سیشن نہیں کرتی، پھر 2 بجے کرتی ہوں ظہر کی نماز کے بعد. یہاں ایک میں نے میری نظر سے میسیج گزرا، اس میں تھا 51 پڑھ دیں، مجھے پڑھنے میں مشکل ہے. ریاض الجنان سورہ کا نام بتائیں نا، کس سورت کی آیت نمبر 51؟ میں دیکھتی ہوں، اگر تو میرے پاس ہے تو میں ابھی پڑھ دوں گی، اگر میرے پاس نہیں ہوگا پارا تو میں انشاءاللہ کل پڑھ دوں گی. 51 آیت اسی سورت کی، یہی سورہ کی 51 آیا. اوکے میں دیکھتی ہوں، پڑھ دیتے ہیں، کون سا ٹائم لگنا ہے. بسم اللہ. مجھے سمجھ آ گئی، اس کی وجہ سے، رائٹ. بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. اچھا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. اب یہاں پر میم پر غنہ کیا، سا کو نرمی سے پڑھا. ثم اذا ما وقع، کسی آواز کو لمبا نہیں کرنا، چھوٹی آوازیں ہیں، واو قاف عین. وقع آمنتم، نون ساکن کے بعد تا ہے تو نون پر ہم نے احفا کر لیا، اور میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کا احفا. نون کو بھی ناک میں چھپایا، میم پر بھی ہم نے ناک میں چھپانا ہے، میم کو غنہ دونوں جگہوں پر ہوگا. آمنتم بہ، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دیا. اب یہ جو حمزہ کے اوپر مد ہے، یہ مد لازم ہے. مد لازم کو
6 حرکات کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ پہچان مد لازم کی کیا ہوتی ہے کہ مد کے فوراً بعد جو بھی لیٹر ہو یا تو وہ ساکن ہوتا ہے یا اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، یا وہ مشدد ہوگا یا ساکن ہوگا۔ تو یہ لام کیا ہے؟ ساکن ہے، سکون ہے نا، اوپر جزم آ گئی۔ تو اب ہم نے حمزہ کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 6 حرکات کی مقدار، تقریباً 6 سیکنڈ اس کو کھینچیں گے۔ الآن پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے حمزہ زبر لام ساکن ال پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ حمزہ کے اوپر مد ہے تو پھر ہم نے اس کو پہلے لمبا کر لیا، پھر لام کے ساتھ ملا لیا۔ الآن وقد کنتم، دال پر قلقلہ، نون پر احفا، میم پر بھی احفا، نون پر نون ساکن کا احفا، میم پر میم ساکن کا احفا۔ کنتم بہ تستعجلون، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں انشاءاللہ کل آگے شروع کریں گے آیا نمبر 11 سے۔ یہ دوبارہ بھی آئے گی، دوبارہ بھی انشاءاللہ العزیز جب سیکوینس کے ساتھ پڑھتے جائیں گے پھر دوبارہ بھی اس کو پڑھیں گے۔ اور کل جب میں شروع کروں گی تو پہلے ہم سورہ زلزال پڑھیں گے، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر میری کوئی بہن ہے، ان کی ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے پڑھا دیں، مطلب پڑھنی سکھا دیں سورہ زلزال۔ تو انشاءاللہ کل جب ہم 6 بجے والا سیشن سٹارٹ کریں گے تو پہلے سورہ زلزال پڑھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ قرآن الکریم، جزاک اللہ خیر، آپ کی اپریسیشن کا، آپ کی اس محبت کا، تمام بہن بھائیوں کا جنہوں نے یہاں پر سپورٹ کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز مل دیں گے۔ یہ محسن نوید 10، یہ آپ 10 کیا لکھتے ہیں؟ پہلے بھی آپ نے اس طرح کا میسیج کیا، میرے لیے کوئی ہے تو مجھے بتا دیجئے، کوئی اگر آپ نے آیت پڑھنی ہے، اور اگر آپ ویسے ہی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ آئی تھنک ویسے ہی لکھ رہے ہیں۔ چلیں جی، خیال رکھیے گا اپنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔